الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی ازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین وعلی سائر الصحابۃ والتابعین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرض علی اممی۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ دوستان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے ہمیں اللہ رب العزت نے پھر سے سالانہ عرس پاک کی اس بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق بخشی ہے۔ دوستان گرامی قدر، مومن کے لیے اشد ضروری ہے کہ وہ اپنے آقا و مولا ختم المرسلین، خاتم النبیین، سید الانبیاء والمرسلین، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل کو جس حد تک اس سے ممکن ہو سکے ہر سنت پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے۔ ابھی سلطان باہو علیہ رحمہ کا وہ کلام پڑھ رہے تھے کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی۔ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات اسے کائنات کی ہر چیز حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری نہ ہو جائے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محبت کو ایمان فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایمان نام ہے میری محبت کا۔ اور کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ
سلطان باہو علیہ رحمت نے تو بڑی غلط بات کر دی ہے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں ایمان سلامت مانگو، حضرت سلطان باہو کہہ رہے ہیں کہ ایمان سلامت تو ہر کوئی مانگتا ہے، عشق سلامت مانگنا چاہیے۔ بات یہ ہے، میں سمجھانا چاہتا ہوں، وہ جو سلطان باہو کہہ رہے ہیں ایمان سلامت ہر کوئی منگے، وہ میرے اور آپ کے ہر شخص کی دعا کا کہہ رہے ہیں۔ ہم میں سے نماز کوئی نہیں پڑھتا، روزہ کوئی نہیں رکھتا، سچ کوئی نہیں بولتا، غیبت سے اپنی زبان کو کوئی چھٹکارا نہیں دلاتا، اپنے رشتہ داروں کے حقوق پورے نہیں کرتا، اپنے پڑوسیوں پہ ظلم کرنے سے باز نہیں آتا، فقیروں مسکینوں کی مدد نہیں کرتا، یتیموں بیواؤں کا سہارا نہیں بنتا، لیکن کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار دعا کرو ایمان کی سلامتی کے ساتھ رخصت ہو جاؤں۔ حضرت سلطان باہو یہ سمجھا رہے ہیں کہ کوئی بے نمازی ہے، کوئی روزوں کو ضائع کرنے والا ہے، کوئی سود کھانے والا ہے، حرام کاری میں پڑنے والا ہے، اسے اپنے نفس کے محاسبے کی نہیں ہوتی، لیکن دوستوں کے سامنے دعا کر رہا ہوتا ہے، دعا کرنا میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ نکل جاؤں۔ سلطان باہو کہہ رہے ہیں ایمان کی سلامتی کی صرف دل سے زبان سے دعا کرنے سے کام نہیں چلے گا، جب تک محبت مصطفیٰ تمہارے دل میں معجزہ نہیں ہوگی، جب تک عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن نہیں کرو گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عشق سلامت کوئی، او پگلے پہلے اپنے عشق کو سلامت کر۔ عشق سلامت ہوگا تو بندہ یہ جستجو کرے گا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولا کیسے کرتے تھے؟ عشق سلامت ہوگا تو بندہ جستجو کرے گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کیسے کرتے تھے؟ عشق سلامت ہوگا تو بندہ جستجو کرے گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا؟ عشق سلامت ہوگا تو سنت پہ عمل ہوگا، سنت پہ عمل ہوگا تو مصطفیٰ کی محبت جاگے گی، مصطفیٰ کی محبت جاگے گی تو ایمان سلامت رہے گا۔ دوستان گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور ہم اس دور میں اگر ناکامی کا شکار ہیں، بدحالی کا شکار ہیں، رحمتوں سے دوری کا شکار ہیں، برکتوں سے دوری کا شکار ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سنت عمل کو چھوڑ دیا۔ یہی ایک مثال لے لیں، آج کل اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے سلسلے کو تھوڑا منقطع کر رکھا ہے، بارشوں کا سلسلہ رکا ہوا ہے، اور یہ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ جب بھی باران رحمت کا نزول نہیں ہو رہا ہوتا، کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، وہاں پہ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کہہ لیں کہ کسی شخص کا جنازہ ہو گیا، لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے، اب جو ہی جنازہ پڑھایا جائے گا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے تو آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جی بارش کے لیے دعا کریں۔ دوستان گرامی، عرض کرنے لگا ہوں کہ جنازے بارشوں کی دعا کے لیے اللہ نے نہیں رکھے، ٹھیک ہے نا؟ میری بات سمجھیے گا،
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے ضروری کیا ہے؟ اس چیز کو اپنانا جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے. ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے. ہم میں سے ہر شخص یا کم از کم زمیندار 5 وقت کی نماز کے بعد بارش کے لیے دعا کرے گا، جنازے کے موقع پر دعا کرے گا، عرس کے موقع پہ دعا کروائے گا. لیکن اگر میں آج اعلان کر دوں کہ کل نماز استسقاء پڑھی جائے گی، رسول اللہ کی سنت کو پورا کرنے کے لیے 10 بندے بھی نہیں اجتماع کریں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سنت چھوڑی ہے؟ تمہیں بارش کی ضرورت ہے، نماز استسقاء پڑھو. نماز استسقاء پڑھو. نماز استسقاء پڑھنے سے ضروری نہیں کہ وہاں پہ نیک لوگوں کا اجتماع ہوگا تو بارش ہوگی. نہیں، جہاں بھر کے سارے گناہگار اکٹھے ہو جائیں لیکن بارش ضرور ہوگی، اس لیے کہ مصطفیٰ کی سنت ادا کی جائے گی. آپ 1000 جنازوں میں دعا کر دیں، جب اللہ کی مرضی ہوگی بارش آئے گی. لیکن مصطفیٰ کی سنت کو پورا کرو گے، نماز استسقاء ادا کرو گے تو اللہ کی رحمت ضرور نازل ہوگی. اس لیے کہ اللہ رب العزت کو ہماری دعاؤں، عبادات، تسبیحات کی ضرورت نہیں، مصطفیٰ کی سنت سے پیار ہے. تو دوستان گرامی، میں نے آپ کو یہ سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے کہ کوشش کریں اگر اللہ کی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹنا ہے، اگر اللہ رب العزت کی طرف سے برکات کو اپنے گھر میں اکٹھا کرنا ہے تو کوشش کریں. ہم اس قابل نہیں ہو سکتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے صحابہ سے ارشاد فرما گئے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ میری ہر سنت کو پورا کر سکے، تو پھر ہم تو 1400 سال بعد بڑے دور کے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو پورا کر سکیں. لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو قدم بھی اٹھائیں، جو کام بھی کریں، ہم یہ سیکھیں، علماء سے سیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ قدم اٹھائیں، وہ کام کریں، اس کام کی طرف دھیان کریں، اس دعا کو مانگیں اللہ سے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی. ہم اپنی زبان میں 1000 التجائیں کر دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ ہر نماز کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا ضرور پڑھا کریں. اب آپ اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑاتے رہیں، یا اللہ جنت بھی دینا، اپنی رضا بھی دینا، فلاں کام بھی کر دینا، فلاں کام بھی کر دینا، جنت میں حشر کی پیاس سے بھی محفوظ رکھنا، یہ بھی کرنا، وہ بھی کرنا. اللہ کے سامنے یہ عاجزی ہو رہی ہے. لیکن وہ اس 1 گھنٹے کی دعا کے بجائے اگر آپ مصطفیٰ کی سنت سمجھ کر، مصطفیٰ کی سنت سمجھ کر صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 کلمات 1 منٹ میں پڑھ دیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، میرے اللہ کو تمہاری وہ 1 گھنٹے کی دعا نہیں پسند آئے گی، لیکن مصطفیٰ کی یہ سنت ضرور پسند آئے گی. تو دوستان گرامی، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں جو بات میں آج سمجھانا چاہتا ہوں. ہم عموماً کوئی بھی کام شروع کر دیتے ہیں، جس معاملے کا ہمارے دل میں ارادہ آ گیا کہ میں فلاں کاروبار شروع کر لوں، میں فلاں جو ہے ملک چلا جاؤں، وہاں پہ اپنے لیے روزگار تلاش کروں، اپنا گھر بار چھوڑ کر فلاں علاقے میں نکل جاؤں، گاڑی لے لوں،
اپنے کاروبار کرنے کے لیے، کوئی اور معاملہ کر لو، تو جو چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے ہم اس کام کے لیے قدم اٹھا لیتے ہیں، جبکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کرنا یوں سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی آیت سکھایا کرتے تھے۔ اس گفتگو سے، اس لفظ سے آپ اہمیت کو سمجھیں کہ استخارہ کرنا کتنی اہم بات ہے، اور ہم نے جہاں ہزار ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، وہاں ہم اس عمل سے بھی بالکل ہی دور ہو گئے۔ ایک شخص نے دیکھا میرا کزن سعودی عرب چلا گیا ہے، دبئی چلا گیا ہے، قطر چلا گیا ہے، وہاں پہ جا کے وہ بڑا اچھا مال کما رہا ہے، اچھی جو ہے وہ روزی کما رہا ہے، اب وہ بھی اس کام کے پیچھے پڑ جائے گا، اپنا پیسہ لگائے گا، لوگوں کی منت سماجت کرے گا، اپنا وقت ضائع کرے گا کہ یار میں نے بھی سعودیہ لازمی جانا ہے، فلاں گیا ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے، میں نے بھی یورپ کا سفر لازمی کرنا ہے، فلاں گیا ہے اس کے کوٹھیاں اور بنگلے بن گئے، لیکن اپنا وہ قدم اٹھانے سے پہلے ہم میں سے کوئی بھی استخارہ نہیں کرتا۔ ممکن ہے میں سعودیہ جانے کا ارادہ رکھوں، لیکن اللہ نے میرا رزق سعودیہ کی زمین پہ نہ لکھا ہو۔ ممکن ہے میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لوں، میں کہوں کہ جی میرے کزن نے گاڑی ڈالی ہے، اس نے ایک گاڑی خریدی تھی، پھر 2 ہوئی، پھر 3 ہوئی، پھر وہ ٹرانسپورٹر بن گیا، تو میں بھی گاڑی خریدتا ہوں، اس کام میں بڑا فائدہ ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے اس کام میں میرے لیے رزق رکھا ہی نہ ہو۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کرنا ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے ہمیں قرآن کی آیت سکھاتے تھے، یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک ایک قرآن کی آیت، اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک زیر زبر یاد کروایا کرتے تھے، اسی طرح ہمیں یہ سمجھایا کرتے تھے کہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے استخارہ ضرور کرنا، ہر قدم اٹھانے سے پہلے استخارہ جو ہے وہ ضرور کرنا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہم تک پہنچاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سعادت ابن آدم استخارتہ اللہ، ومن سعادت ابن آدم رضاہ بما قضى اللہ، ومن شقاوت ابن آدم ترکہ استخارہ اللہ، ومن شقاوت ابن آدم سختہ بما رضى اللہ بما قضى اللہ۔ اب اس کا ترجمہ سنیے گا اور اپنے من میں جھانک کے دیکھیے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کی خوش بختی ہے، ابن آدم کی خوش بختی ہے اللہ رب العزت سے استخارہ کرنا۔ 2 کام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کی خوش بختی کن کاموں میں ہے؟ 2 کاموں میں ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی خوش بختی من سعادت ابن آدم استخارتہ اللہ، کہ ابن آدم کی خوش بختی ہے اللہ رب العزت سے خیر طلب کرنا، بھلائی طلب کرنا، استخارہ کرنا ایک، اور دوسری سعادت کیا ہے ابن آدم کی؟ من سعادت ابن آدم رضاہ بما قضى اللہ، اللہ نے اس کے لیے جو فیصلہ کر دیا ہے اس پہ راضی ہو جانا۔ 2 چیزیں، 2 عمل، 2 عادتیں
انسان کی خوش بختی کی علامت ہے. وہ خوش بخت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خوش بخت ہے جو اپنا قدم اٹھانے سے پہلے استخارہ کرتا ہے. یا اللہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، میں یہ قدم اٹھانے لگا ہوں، کیا یہ کام کرنا میرے لیے بہتر رہے گا؟ ایک انسان اللہ سے بھلائی کی طلب کرتا ہے، خیر کی طلب کرتا ہے، تو پھر میرا اللہ خیر اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری انسان کی خوش بختی کی علامت کیا ہے؟ رضا ہو بما قدر اللہ، اللہ نے جو اس کے لیے فیصلہ کر دیا ہے. میرا فیصلہ ہے کہ میں نے سعودی عرب جانا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں، منت سماجت کرتا ہوں، پیسہ لگاتا ہوں، اس کے باوجود میرا کام نہیں بنتا، تو مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے. کسی نے میرا سفر باندھ دیا ہے، کسی نے میرا رزق باندھ دیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے تعویذ کر رکھے ہیں، میرے رشتہ دار مجھے باہر جانے نہیں دیتے. بھائی اللہ کی رضا ہے اس میں، اور تیری خوش بختی اس میں ہے کہ جو تیرے رب نے تیرے لیے لکھا ہے اس پہ راضی ہو جا. ہم اللہ کی رضا نہیں ڈھونڈتے. رشتہ کرنا ہے، رزق اکٹھا کرنا ہے، سفر کرنا ہے، یہ سارے معاملات ہم اپنی بھلائی کے لیے کرتے ہیں. لیکن ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ استخارہ کرو، اللہ سے مدد مانگو، اور اللہ نے تمہارے لیے جو فیصلہ کر دیا ہے پھر اس فیصلے پہ راضی ہو جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شقاوت ابن آدم ترکہ استخارتہ اللہ. یہ دوسرا کام ہے جس میں ہم سب شامل ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں انسان کی بدبختی ہے، انسان کی بدبختی ہے اس کا اللہ سے استخارہ کرنے کو چھوڑ دینا. اب آپ اندازہ لگائیں، مجھے اور آپ کو کسی نے سکھایا نہیں، ہمیں کسی عالم نے بتایا نہیں، ہمیں کسی مولوی نے، کسی استاد نے یہ سکھایا ہی نہیں ہے کہ یہ استخارہ کرنا کتنا ضروری ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کی بدبختی کو دیکھنا ہے، انسان کسی بدبخت انسان کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو جو اپنے فیصلے خود کرتا ہے اور اپنے رب سے استخارہ کرنے کو اس نے چھوڑ دیا. اور ہماری حالت کیا ہے کہ ہم اپنا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے، کوئی قدم اٹھانا، کہیں ملازمت کرنی ہے، کہیں رشتہ کرنا ہے، کہیں جو ہے وہ اپنا رزق روزی تلاش کرنی ہے، کوئی بھی معاملہ کرنا ہے، ہمیں عادت ہی نہیں ہے، ہمیں عادت ہی نہیں ہے استخارہ کرنے کی. جبکہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے وہ ہمارے لیے سنت نہیں، ہمارے لیے حکم چھوڑا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو یہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی آیت سکھایا کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکماً ارشاد فرماتے تھے کہ اپنا ہر کام کرنے سے پہلے استخارہ کیا. اور یہ بہت ضروری ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہے، بھلائی طلب کرتا ہے، استخارہ کا مطلب یہ ہے بھلائی مانگنا، خیر مانگنا. جب آپ اللہ کے بارگاہ میں اپنا دامن پھیلا کر خیر مانگیں گے تو وہ خیر ڈال دیتا ہے، پھر وہ خیر ڈال دیتا ہے. اس کے بعد آپ جب قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کام میں بھلائی رکھ دیتا ہے جس کام کی طرف آپ کا دل لگتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان نقل فرماتے ہیں، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما خواب من استخارہ،
ولا ندم من استشارا ولا عالا من اقتصدا۔ 3 کام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اپنی عادت بنا دو۔ کیا وہ 3 کام ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما خاب من استخارا، جس نے استخارہ کرنا اپنی عادت بنا لی وہ کبھی زندگی میں پریشان اور ندامت کا شکار نہیں ہوگا، کبھی پریشان نہیں ہوگا، کبھی اس کو ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ما خوابہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ من استخارہ، جس نے استخارہ کرنا اپنی عادت بنا لی۔ ولا ندم من استشارہ، جس نے مشاورت کرنا اپنی عادت بنا لی، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے خیر خواہوں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد جو قدم اٹھاتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مشورے میں اتنی طاقت ہے، مشورے میں اتنی برکت ہے، مشورے کا عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ میرا اللہ اس شخص کو پریشان نہیں ہونے دیتا، ندامت کا شکار نہیں ہونے دیتا جو مشورہ کر کے قدم اٹھاتا ہے۔ اور تیسرا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا عالی من اقتصدا، جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی کنگال نہیں ہو سکتا، وہ کبھی کنگال نہیں ہو سکتا جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے۔ تو بات سمجھانے کی یہ ہے کہ اپنے ہر قدم سے پہلے آپ نے روزگار تلاش کرنا ہے، آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے ملازمت کے لیے درخواست دینی ہے، آپ نے کہیں رشتہ کرنا ہے، آپ نے اپنی بیٹی کا گھر آباد کرنا ہے، آپ نے اپنے بیٹے کا گھر آباد کرنا ہے، تو ہر اس عمل سے پہلے استخارہ کریں، استخارے کو اپنی عادت بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کتابیں ڈھونڈیں نا تو آپ کو بہت سے طریقے مل جائیں گے، استخارے کا یہ بھی طریقہ ہے، استخارے کا یہ بھی طریقہ ہے، استخارے کا یہ بھی طریقہ ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں سنت کے مطابق چلنا ہے، ہمیں سنت کے مطابق چلنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت استخارے کا عمل بھی خود بتایا ہے، خود ارشاد فرمایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں استخارہ کرنا ہو تو پہلے جو ہے وہ تھوڑی عشاء کی نماز کے بعد یا رات کو سوتے وقت تھوڑی دیر کے لیے اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، نفل پڑھ لو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ درود و سلام پڑھو، اور پھر یہ دعا کرو، اللہم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ہم احدکم بالامر، جب تم میں سے کوئی کسی بھی کام کا ارادہ کرے، فلیرکع رکعتین من غیر الفریضۃ، فرض نماز کے علاوہ وہ 2 رکعت نفل پڑھے استخارے کی نیت سے، ثم یقول، پھر کہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک بفضلک العظیم انک تعلم ولا نعلم انک تقدر ولا اقدر وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری عاجلہ وآجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرًّا لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ فَاصْرِفْ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ۔ اب اگر آپ کو عربی کی یہ کلمات یاد ہیں یا یاد کر سکتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں استخارہ بھی انہی الفاظ سے کرے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔
سنت تو بھی پوری ہوگی، لیکن اگر آپ عربی یاد نہیں کر سکتے، عربی کی دعا نہیں پڑھ سکتے، تو آپ اپنی زبان میں بھی استخارہ کر سکتے ہیں۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ آپ کہیں کہ اللہ میں تجھ سے بھلائی طلب کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں استخارہ کرتا ہوں، اور تیرے علم کو وسیلہ بناتے ہوئے تیری بارگاہ سے بھلائی طلب کرتا ہوں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تیرے علم کے ساتھ تیری بارگاہ سے بھلائی طلب کرتا ہوں، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اور تیری قدرت کے ساتھ اے اللہ میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں، أَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ، میں تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، إِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اے اللہ تو جاننے والا ہے، میں کچھ نہیں جانتا، إِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اے اللہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، میری کسی چیز پہ بھی کوئی قدرت نہیں ہے، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اے میرے رب تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تو سمجھتا ہے ھذا الامر، یہ کام، یہ کاروبار، یہ سفر، یہ رشتہ، یہ معاملہ، خیر لی فی دینی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو سب سے پہلے رکھا ہے۔ دین بہت ضروری ہے۔ دیکھیں 3 معاملے آپ نے ذکر فرمائے، ان ھذا الامر خیرا لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں جس کام کے کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، اس یہاں پر اگر کام کا نام لے سکتا ہے تو نام لے لے، یا اس کی اپنی نیت میں، اپنے ذہن میں وہ کام رکھے کہ یا اللہ میں اس کام کا ارادہ کر رہا ہوں، اگر تو سمجھتا ہے ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے سوال کرو کہ یا اللہ اگر تو سمجھتا ہے یہ معاملہ میرے دین کے لیے بہتر ہے، ومعاشی، دوسرے نمبر پر زندگی کی رونق ہے، اگر یہ معاملہ میرے دین کے لیے بہتر ہے اور میری معاش کے لیے بہتر ہے، وہ عاقبت امری، اور میری آخرت کے لیے بہتر ہے، فقدر ہو لی، میرے اللہ اس کو میرے مقدر فرما دے، ویسر ہو لی، اس کام کو میرے لیے آسان فرما دے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دوسرا پھر کیا کہنا ہے کہ اے اللہ ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تو سمجھتا ہے ھذا الامر شرا لی، کہ یہ جو کام ہے یہ برا ہے میرے دین کے لیے، میری معاش کے لیے، میری آخرت کے لیے، فاصرف عنی، اس کام کو مجھ سے دور کر دے، وصرفنی عنہ، میرے ذہن کو اس سے دور کر دے، وقدر لی الخیر حیث کان، اے اللہ تو جس کام میں بھلائی سمجھتا ہے اس کو میرا مقدر فرما دے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے استخارہ کیا کرو، اے اللہ میں اس کام کا ارادہ کرنے لگا ہوں، میں تجھ سے تیرے علم کے مطابق بھلائی طلب کرتا ہوں، تیری قدرت کے مطابق تجھ سے سوال کرتا ہوں، میرے مالک تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، تو جاننے والا ہے میں کچھ نہیں جانتا، تو قادر ہے میں کسی کام پہ قدرت نہیں رکھتا، اے اللہ اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین کے لیے، میری دنیا کے لیے، میری معاش کے لیے بہتر ہے، اے اللہ اس کو میرا مقدر فرما دے، اس کو میرے لیے آسان فرما دے۔ میرے رب اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ جس کام کا میں ارادہ کر رہا ہوں یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے، میرے دین کے اعتبار سے، میرے روزگار کے اعتبار سے، میری آخرت کے اعتبار سے، میرے اللہ اس کو مجھ سے دور فرما دے، میرے ذہن کو اس سے دور فرما دے، اور میرے لیے اس کام کو مقدر فرما دے جس میں تو سمجھتا ہے میرے لیے بھلائی۔ اب جب آپ استخارہ کرتے ہیں، 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیا، ذکر بھی کر لیا، اللہ سے دعا بھی کر لی، تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پھر
آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے؟ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ استخارہ طاق مرتبہ کرنا چاہیے کسی بھی معاملے میں ہو۔ آپ 1 دن استخارہ کریں، 3 دن استخارہ کریں، 5 دن استخارہ کریں، 7 دن استخارہ کریں۔ اگر 7 دن تک آپ کو اس میں کوئی بات بھی نظر نہیں آتی، کوئی معاملہ بھی سامنے نہیں آتا، تھوڑے دن وقفہ کر کے پھر اسی طریقے سے طاق مرتبہ جو ہے وہ آپ استخارہ کریں اللہ کی بارگاہ سے۔ اب اس کا جواب کیسے ملے گا؟ یا تو آپ کو خواب میں اچھا برا نظر آ جائے گا، اگر آپ کو سبزہ نظر آتا ہے، روشنی نظر آتی ہے، لہلاتے کھیت نظر آتے ہیں، پانی نظر آتا ہے، اللہ کا رزق نظر آتا ہے، برکت نظر آتی ہے، تو یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کا یہ استخارہ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو آفت نظر آتی ہے، سیلاب نظر آتا ہے، تباہی و بربادی نظر آتی ہے، آگ لگی نظر آتی ہے، زلزلے نظر آتے ہیں، مکان تباہ ہوتے نظر آتے ہیں، طوفان نظر آتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کام کی اجازت نہیں ہے، اس میں آپ کے لیے بھلائی نہیں ہے۔ دوسری چیز جو سب سے زیادہ ہوتی ہے، یہ کسی اشارے کا ہونا یہ کسی کو نصیب ہوتا ہے، لیکن جو استخارے میں عام آپ کا نصیب ہو سکتا ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے ذہن میں اس چیز کو القاء فرما دیتا ہے۔ مثلا میرا ارادہ ہے کہ میں نے، وہی بات ہے کہ سعودیہ کے لیے جانا ہے، اور میں اللہ سے استخارہ کرتا ہوں کہ یا اللہ میں وہاں کاروبار کے لیے جانا چاہتا ہوں، کام کے لیے جانا چاہتا ہوں، ملازمت کی نیت سے جانا چاہتا ہوں، تو کیا میرا وہاں جانا ٹھیک ہے؟ پھر میں استخارہ کرتا ہوں، 1 دن استخارہ کرتا ہوں، 2 دن استخارہ کرتا ہوں، تیسرے دن استخارہ کرتا ہوں، پھر میرا کوئی دوست آتا ہے اور وہ مجھے کہتا ہے کہ یار سعودی عرب ضرور جانا ہے، میں تمہیں یہاں پہ ہی کاروبار سیٹل کرا دیتا ہوں، میں تمہیں دبئی کا ویزا دے دیتا ہوں، میں تمہیں ملائیشیا بھیج دیتا ہوں۔ تو اب میرے اس 3 دن کے استخارے کے بعد جو بھلائی کا پیغام مجھ تک پہنچ رہا ہے، وہ مجھے بتا رہا ہے، میرا ذہن تبدیل ہو رہا ہے، مجھے کوئی آ کے اشارہ دے رہا ہے کہ تمہارے لیے سعودیہ جانا ٹھیک نہیں ہے، ملائیشیا کا سفر کر لو، دبئی کا سفر کر لو، پاکستان میں کاروبار کر لو، اپنے گھر میں کوئی دکان کھول لو۔ جس طرف پھر ذہن میں اللہ رب العزت کوئی بات کو القاء فرماتے ہیں، اس طرف قدم اٹھا لیں، آپ کے لیے اللہ رب العزت اسی کام میں بہتری فرما دیتا ہے۔ تو استخارہ کرنا اپنی عادت بنا لیں۔ ایک چھوٹی سی چیز ہے، وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ارشاد ہے، اور یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے مرشد اول ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں سید الانبیاء کے عمل کو، سید الانبیاء کے عمل کو بتا رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بتا رہے ہیں، روایت کر لی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگرچہ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ غریب ہے، اس کو اس راوی کے علاوہ اور کسی نے روایت نہیں کیا ہے، لیکن میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ میں نے بارہا اس عمل کو اپنایا ہے۔ وہ عمل تو لمبا ہے، آپ کسی بڑے عمل کو جو ہے وہ کا ارادہ کر رہے ہیں، بڑے کام کا ارادہ کر رہے ہیں، اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ جو نفل پڑھ کے دعا کرنے والا عمل ہے وہی استخارہ کریں۔ لیکن کبھی انسان کو فوری طور پہ کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ میں راولپنڈی تک پہنچا ہوں لاہور جانے کے ارادے سے، اور وہاں میرے دل میں خیال آتا ہے کہ لاہور جانا ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کا ارادہ فرماتے تو آپ فوراً اپنے یہ کلمات اختیار جو ہے وہ اپنے منہ سے نکالا کرتے تھے، اپنی زبان مبارک سے نکالا کرتے تھے، اللہم خیر لی واختر لی، اللہم خیر لی واختر لی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت مختصر عمل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کی بارگاہ میں التجا کرتے تھے کہ اللہ بھلائی کو میرا مقدر فرما دے، میرے لیے خیر فرما دے، مجھے اس کام کی طرف جو ہے وہ میرا قدم اٹھا دے جو میرے لیے اچھا ہے۔ تو میں نے اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں کہ میں نے بارہا اس دعا کو پڑھا ہے، اور بارہا میں نے دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت فوری طور پر اگر وہ معاملہ میرے حق میں بہتر نہیں ہوتا، اگر وہ سفر میرے حق میں بہتر نہیں ہوتا، اگر بعض اوقات کسی دوست کو کہہ کر، حالانکہ میں جو ہے وہ زبان دے کر جہاں کہتا ہوں وہاں پہنچتا ہوں، بزرگوں نے بھی یہی سکھایا ہے، لیکن بعض اوقات میں نہیں جاتا۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ارادہ بدل دیتے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر دعا ہے، ایک وہ استخارہ ہے، آپ نے کوئی بھی بڑا کام کرنا ہے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، پہلے استخارہ کریں۔ میرے دوست جو ہیں یہ کشمیر والے بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آج کل وہاں پہ پانی کے نلکوں کا بہت زیادہ اہتمام ہو رہا ہے، یہ وہاں پہ پانی کا نلکا لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور جب 200 300 400 فٹ تک پہنچ جاتا ہے پھر دعا کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، استخارہ کرنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اس میں اپنے 5 لاکھ ضائع کرنے کے بجائے پہلے استخارہ کر لیں، اور اللہ کی طرف سے اجازت ملے تو اس کام کا آغاز کریں، نہ ملے تو اس کو چھوڑ دیں، آپ کے پیسے بھی ضائع نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی بھی فرما دیں۔ اسی طریقے سے یعنی بہت سے معاملات ہوتے ہیں جس میں ہم پھنس کر اپنا سکون، اپنا وقت، اپنا رزق، اپنی جو ہے وہ صحت، سب کچھ برباد کر دیتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم استخارہ نہیں کرتے۔ اگر ہم استخارہ کرنا اپنی عادت بنا لیں تو ہمیں نہ کاروبار میں نقصان ہو، نہ معاملات میں نقصان ہو، نہ رشتوں میں نقصان ہو۔ رشتہ کر بیٹھتے ہیں، بعد میں ہم دعا کروا رہے ہوتے ہیں، تعویذ لے رہے ہوتے ہیں، نبھا نہیں ہو رہا، معاملات ٹھیک نہیں ہے، طبیعت نہیں مل رہی۔ تو اگر اس رشتے کے کرنے سے پہلے استخارہ کر لیا جائے، اللہ سے مدد مانگ لی جائے، اللہ سے پوچھ لیا جائے کہ یا اللہ یہ کام بہتر ہے کہ نہیں ہے، تو میرا رب بہتر رہنمائی فرما دے تو انسان کی زندگی آسان ہو جائے۔ تو استخارہ کرنا اپنی زندگی کا معمول بنائیں، خود استخارہ کریں، کسی سے نہیں کروائیں کہ جی ہم نے مدنی چینل والوں کو فون کیا تھا، مجھے فون آتے ہیں، آپ استخارہ کر دیں۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو سکھایا کہ آپ خود استخارہ کرو، اللہ سے خود مدد مانگو، اللہ سے خود طلب کرو۔ آپ چوری پھیلاؤ گے اپنے رب کے پاس، کوئی دوسرا کون کیوں پھیلائے؟ آپ کو شرم آتی ہے؟ آپ کی جھولی جو ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پھیلائی جائے؟ آپ کیوں نہیں پھیلاتے؟ کوئی کیوں پھیلائے؟ آپ کو عادت ڈالنی چاہیے، آپ خود اللہ کی بارگاہ میں طلب کریں کہ یا اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں تجھ سے خیر کی، میری جھولی میں خیر ڈال دے۔ تو استخارہ کریں، وہ کسی بڑے معاملے کے لیے بڑا استخارہ کریں، اور راہ چلتے کوئی بھی معاملہ پیش آ جائے، کوئی بھی بات ذہن میں آ جائے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کلمات سکھائے، کہو اللہم خیر لی واختر لی، اللہم خیر لی واختر لی۔ آپ جب یہ کلمات کہو گے میرا اللہ آپ کی رہنمائی فرما دے گا۔ اللہ کریم ہمیں
سنت کے مطابق ہر قدم اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔